نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حمد و صلات کے بعد نہایت واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس کی عطا کردہ توفیق سے آج ہم اللہ کے گھر میں ماہ رجب کے مہینے میں اللہ کے گھر میں موجود ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا آنا، بیٹھنا، کہنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رجب کا مہینہ بڑی عظمتوں، بڑی رفتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو وہ خاص بات حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ جن 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ان میں سے ایک رجب بھی ہے۔ رجب کے مہینے کو بہت سی نسبتیں حاصل ہیں، لیکن آج ہم جن نسبتوں کا ذکر کریں گے، جن 2 ہستیوں کا ذکر کریں گے، جن 2 ذاتوں کا ذکر کریں گے، وہ ہستیاں اس مہینے میں ان کو وہ ایام ملتے ہیں، اور وہ ایام کا قرب بتا رہا ہے کہ ان کی ذاتیں کتنی قریب ہیں، ان کا آپس میں رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ ایک ذات مرید ہے تو دوسری مرشد کا درجہ رکھتی ہے، ایک کا میلاد ہے تو ایک کا معراج ہے، ایک ولایت کے سردار ہیں تو ایک نبوت کے سردار ہیں، ایک کعبہ میں آ رہے ہیں تو ایک کعبے سے سفر کے لیے جا رہے ہیں۔ جو کعبے میں آ رہا ہے اسے ذات مرتضیٰ کہتے ہیں، اور جو کعبے سے سفر کے لیے جا رہا ہے اسے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ ایک ذات جس کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں، اور ایک ذات جسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا معراج اس مہینے میں ہے، اور مولا کائنات مولا علی کی ولادت اس مہینے میں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کے ایام کتنے قریب ہیں۔ اگر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو ان کی ذاتیں بھی بڑی قریب ہیں۔ آج ہم ان 2 نسبتوں کی بات کریں گے، نسبت مصطفیٰ و مرتضیٰ، کہ ان کا قرب کتنا تھا، وہ قریب کتنے تھے۔ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ پر غور کریں جس کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جسے آیت مبالہ بھی کہتے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل تعالوا ندعو ابناءنا۔ جب عیسائی پادریوں کو کہا جا رہا تھا کہ لے آؤ اپنے بیٹوں کو، میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں، تم اپنی خاتون کو لے آؤ، میں اپنی خاتون کو لاتا ہوں، تم اپنے آپ کو لے آؤ، میں اپنے آپ کو لے کے آتا ہوں۔ 3 جملے تھے، 3 صیغے تھے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس کی تفسیر قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں آقا علیہ السلام کیا بیان فرما رہے ہیں۔ اگر کوئی اور تفسیر بعد میں لکھتا تو شاید مخالفت ہو جاتی، اختلاف ہو جاتا، لیکن آقا علیہ السلام نے عمل کر کے بتا دیا کہ اس کا معنی حقیقی طور پر یہ ہے۔ جب کہا گیا کہ اپنے بیٹوں کو لے آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں، تو حسن حسین کو ساتھ لے لیا۔ جب کہا گیا کہ اپنی خاتون کو لے آؤ، آقا علیہ السلام نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لے لیا۔ اور جب باری آئی اپنے آپ کو لے آؤ، آپ دیکھیے کہ حکم ایک ہے، جملہ ایک ہے، لفظ ایک ہے، لیکن ذاتیں 2 ہیں۔
مولا علی کو ساتھ لے لیا کہ علی تم بھی آ جاؤ، انفسنا اپنے آپ میں شامل کر لیا مولا کائنات مولا علی کہ مجھے کہا گیا ہے میں اپنے آپ کو لاؤں تو علی تم بھی میرے ساتھ جاؤ۔ تو دیکھیے کہ کتنا قرب عطا فرما دیا کہ ایک سیغے کے اندر ذاتیں دو تھیں لیکن حکم میں ایک آ گیا، میدان ایک آ گیا، حکم ایک آ گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا کیسا قرب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ تو قرآن نے قرب دے دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دیا، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی مقامات پر ایسے احکامات ہیں جن سے قرب کا اظہار ہوتا ہے۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، آپ دیکھیے حاضرین محترم، اگر ہم قرب محبت کی بات کریں تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی سے جو محبت کرتا ہے وہی مجھ سے محبت کرتا ہے، جو علی سے بغض رکھے گا وہی مجھ سے بغض رکھے گا، علی کو جو دوست رکھے گا وہی مجھ کو دوست رکھے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ محبت کا عالم کیا ہے کہ جب خیبر کا موقع ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل میں اس کو علم دوں گا، اس کو میں جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ حاضرین محترم، کتنی خوبصورت بات ہے، ہم سب دعویٰ کرتے ہیں، ہم سب یہ کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ہر مسلمان کا یہ دعویٰ ہے، ہر صحابی کا یہ دعویٰ ہے، ہر مومن کا یہ دعویٰ ہے، لیکن مزہ تب آتا ہے جب اس طرف سے بھی پیغام آ جائے، اللہ اور اس کا رسول بھی فرما دے اے بندے میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور جس کو دلیل مل جائے حضور کی زبان مبارک سے، اس کا عالم کیا ہوگا۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بارے میں آقا علیہ السلام نے صرف یہ نہیں فرمایا کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، بلکہ فرمایا کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی اسے ملی ہوئی ہے، تو قرب محبت بھی عطا فرما۔ جب قرب اخوت کی باری آئی تو آقا علیہ السلام نے ایک جنگ کے موقع پر آقا علیہ السلام نے ان کو عظمت عطا فرمائی، اور ایک فتح جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر بھی اخوت کا اظہار فرمایا، قرب اخوت عطا فرمائی۔ جب مہاجرین و انصار کو بھائی بھائی بنا دیا، مولا علی کھڑے، مولا علی ایک طرف کھڑے، ان کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ مولا علی پوچھتے ہیں رنجیدہ ہو کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی، تو قرب عطا فرما دیا مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ اور جب جنگ کا موقع تھا آقا علیہ السلام نے مولا علی کو گھر میں چھوڑا کہ آپ مدینے میں رہیے، ہم جنگ پر جا رہے ہیں، تو مولا علی جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب آقا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضور نے پوچھا کہ اے علی تو مدینے میں تجھے چھوڑ کے آیا تھا، تو نے تو مدینے میں رہنا ہے۔ فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے جنگ پر جانے سے مت روکیے، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں علی ہوں۔ تو کہا کہ علی تجھے یہ گوارا نہیں کہ تیرا اور میرا رشتہ وہ رشتہ ہو جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ہے، بس میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یعنی وہ مقام اور وہ عظمت عطا فرمائی، تو قرب عظمت بھی عطا فرمائی۔ قرب علم کی باری آئی تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جو کوئی میرے علم سے فیض یاب ہونا چاہتا ہے وہ علی کے دروازے پر ہو کر آئے، علی کے در پر ہو کر، جو علی کے در کو چھوڑ کر میرے قریب ہونا چاہتا ہے اسے میرا علم نصیب نہیں ہوگا، اسے میرے علم کی خیرات نہیں ملے گی، اسے قرآن کی خیرات نہیں ملے گی، اسے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات نہیں ملے گی، اسے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات نہیں ملے گی، اسے اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات نہیں ملے گی، جو علی کے در سے نہیں ہو کر آتا، علی کے دربار پر ہو کر نہیں آتا، علی کے علم سے فیض یاب ہو کر نہیں آتا۔ پھر جب باری آئی آقا علیہ السلام نے ولایت کا سردار بنانا تھا تو ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ولایت کا سردار بنا دیا، اور سب سے پہلی مبارکباد ہم لوگ تو سنتے آتے ہیں، آج کل کے نادان لوگ
جھگڑوں کی باتیں بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام کے آپس میں یہ جھگڑے تھے، فلاں جھگڑے تھے، ارے ان کی محبتیں کیسی تھیں ان کو بیان کیا جائے۔ محبتیں کیسی تھیں کہ جب آپ کو سرداری ملی تو سب سے پہلی مبارکباد مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دی، اور انہوں نے فرمایا کہ علی آج سے تو ہمارا بھی مولا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جو تجھے عظمت عطا فرمائی ہے، جو ولایت عطا فرمائی ہے، جو بلندی عطا فرمائی۔ پھر جب ہم قرب حشر کو دیکھیں تو قیامت والے دن بھی آقا علیہ السلام نے قرب عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ، نہ قرآن علی سے جدا ہو سکتا ہے نہ علی قرآن سے جدا ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کا دن ہوگا حوض کوثر پر علی اور قرآن اکٹھے آئیں گے، یعنی میری خدمت میں اور میرے ساتھ ہوں گے، تو حشر کا قرب بھی عطا فرما دی۔ تو آپ دیکھیے حاضرین محترم کہ رجب کا مہینہ جہاں اور نسبتیں وہاں پر ملتی ہیں، وہیں پر ان دو نسبتوں کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ ایک معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حضور نبی حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی ولادت باسات ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان نسبتوں کے ساتھ مضبوط گہرا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آقا علیہ السلام کے اہل بیت سے بھی سچا عشق و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے صحابہ سے، آقا علیہ السلام کے در کے غلاموں سے بھی سچا عشق و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔